بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آپ کو اس مطالعاتی چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام رضیہ کلثوم اور آپ کو آج میں پڑھاؤں گی پہلی فتح، نسیم حجازی کا ناول۔ ایک ایسا ناول جو کہ اپنے اندر اتنی خوبصورتی رکھتا ہے کہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں ہم اسی ماحول میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ کہیں بھی کسی بھی رنگ میں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کہیں اور ہیں یا کسی اور دنیا میں ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہم نسیم حجازی کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ وہ ایک سفر نامے پہ نکلے ہیں۔ یہی ایک اچھے ناول کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی رنگ میں نہ تو داستان لگے، نہ ناول لگے، نہ ایسا لگے کہ وہ باتوں کے ذریعے ہمیں کہیں انوالو کیا جا رہا ہے۔ نسیم حجازی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کا اصل نام محمد شریف، سوجان پور ضلع گوادرسپور میں پیدا ہوئے، BA تک تعلیم حاصل کی۔ قیام پاکستان کے بعد کوئٹہ میں مقیم ہوئے۔ صحافت میں قابل قدر روایات کا اضافہ آپ ہی کے حصے میں آیا۔ طویل صحافتی زندگی کے بعد آپ مستقل ایبٹ آباد میں قیام پذیر ہوئے اور اردو ناول نگاری میں اپنا ایک نام پیدا کیا۔ خاک و خون، انسان اور دیوتا، معظم علی، آخری مارکا، آخری چٹان اور تلوار ٹوٹ گئی، کون کون سے ایسے ناول ہیں کہ جس میں آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج ہو۔ پہلی فتح ان کے ناول سے ہی لیا گیا ہے جس کے اندر انہوں نے ایک ایسے نوجوان سپہ سالار کی، ایک ایسے مجاہد کی داستان بیان کی کہ جو بہت ہی کم عمری میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دے گیا، رہتی دنیا تک یادگار رہے گا۔ 1938 میں اس داستان مجاہد نامی ناول لکھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ اس کو 1942 تک پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اسی میں سے اقتباس پہلی فتح جو کہ آپ کے 12ویں جماعت کے سلیبس میں چھٹا سبق ہے، شامل ہے۔ آج ہم اسی کو پڑھیں گے جس میں مصنف بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے ایک غیور قوم کی بیٹی کے خط پر محمد بن قاسم نے رخت سفر باندھا اور کس طرح سے اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ایک جلوس کی مانند دمشق کے بازاروں اور گلی کوچوں سے گزرا اور ایک شان و شوکت کے ساتھ گزرا۔ صبح کی نماز کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ سرندیب کے نیک دل راجا نے ملک میں مرنے والے عرب تاجروں کے خاندان کو واپس عرب روانہ کیا، جبکہ راستے میں سمندری ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ حجاز بن یوسف اس وقت عراق کا گورنر تھا۔ ایک عرب خاتون ناہید نے اس کو مدد کے لیے پکارا۔ حجاج نے سندھ کے راستے راجہ دہر کو قیدیوں کی رہائی اور مال و اسباب کی واپسی کا کہا، مگر اس نے یہ کہا کہ بحری ڈاکوؤں پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں۔ اس پر اس نے بہت سے مقاصد حاصل کرنے کے لیے سندھ کی طرف بھیجا، مگر انہیں کامیابی نہ مل سکی۔ اب اس نے اپنے 17 سالہ بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کی سربراہی میں 12,000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر روانہ کیا۔ غالباً دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک دور دراز کے ملک میں جانے والے لشکر کا سپہ سالار صرف 17 سال کا ایک نوجوان تھا۔ یہ نوجوان محمد بن قاسم تھا، جنہوں نے ایک بے کس اور مظلوم لڑکی ناہید کی فریاد پر دیبل کے راجہ دہر کی سرکوبی کے لیے دمشق سے روانہ کیا گیا۔ یہ ایک ایسی آواز تھی کہ جو دمشق کے کوچہ و بازار میں گونج کر
گونجتی رہی اور اس کی مدد کے لیے ہر ایک نے دل کھول کر محمد بن قاسم کی مدد کا فیصلہ کیا۔ زبیدہ جیسی باشعور خاتون نے جہاد کی باقاعدہ تبلیغ کی اور مسلمان عورتوں نے گھوڑے اور اسلحہ خریدنے کے لیے اپنے زیورات تک بیچ دیے۔ چنانچہ بصرہ کے بیت المال میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ گئے۔ عراق کے دوسرے شہروں میں بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آئی۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ حجاج بن یوسف کو عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کے وفد کے ساتھ بھیجا گیا۔ دیبل کے گورنر کے ہاتھوں ان کی شہادت کی خبر مل چکی تھی۔ اس خبر نے مسلمانوں کو اور بھی مشتعل کر دیا۔ شیراز کے راستے مکران پہنچا۔ محمد بن قاسم شیراز کے راستے مکران پہنچا۔ شیراز ایک ایسا مقام جو کہ ایران کا صدر مقام ہے تہران، اس سے 600 کلومیٹر دور پہاڑی مقام ہے۔ وہاں کا مشہور فارسی کے شاعر ہیں سعدی اور حافظ، 2 بھائی ہیں، ان کے مزارات بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اور مکران بلوچستان کا ساحلی مقام ہے، جبکہ دیبل کراچی سے 11 میل دور مغرب کا ایک مقام ہے۔ تو محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ حجاج بن یوسف کو عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کے وفد کے ساتھ دیبل کے گورنر کے ہاتھوں شہادت کی خبر ملی۔ اس خبر نے مسلمانوں کو اور بھی مشتعل کر دیا۔ محمد بن قاسم شیراز کے راستے مکران پہنچا۔ 12,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر مکران کے راستے آگے بڑھا۔ لسبیلا کے پہاڑی علاقے میں سندھی گورنر کو مدد کے لیے آئے۔ لسبیلا بلوچستان کی ایک سابق ریاست جو اب ضلع کلات کا حصہ بن چکی ہے۔ وہ لسبیلا کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ 30-40 سپاہیوں کا ایک گروہ اچانک کسی ٹیلے سے نمودار ہوتا ہے اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ گھوڑ سوار ادھر ہٹ کر اپنا دفاع کر لیتے ہیں، لیکن اونٹوں کے بھدکنے سے ان کے سواروں کو بڑی پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہر اول دستے کی تعداد میں اضافہ کر دیا، مگر رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے بعد شبخون کے ڈر سے کم از کم 1/4 فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینا پڑا۔ محمد بن قاسم کو ایک جاسوس کے ذریعے اطلاع ملی کہ شمال کی جانب 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ ہے جو حملہ آوروں کی اصل پناہ گاہ ہے۔ تجربہ کار سالاروں نے راستہ بدل کر قلعہ سے دور ہٹ کر سمندر کے راستے نسبتاً ہموار راستہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا، مگر محمد بن قاسم متفق نہ ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ آگے بڑھنے سے پہلے قلعے میں موجود دشمن کا مکمل صفایا کر لینا چاہیے، اور یہی اصل میں عزیز طالبات اس نوجوان سپہ سالار کی حکمت عملی تھی جو کہ اس کو کامیابی کی طرف گامزن کر رہی تھی۔ یوں ان کا حکم محفوظ ہو جائے گا، یہ محمد بن قاسم کا کہنا تھا۔ اس نے کہا کہ آگے بڑھنے سے پہلے قلعے میں موجود دشمن کا مکمل صفایا کر لینا چاہیے، یوں ان کے حکم محفوظ ہو جائے گا اور مخالفین پر روب طاری ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے صبح ہونے سے پہلے 500 پیادہ سپاہیوں کی رفاقت میں اس قلعے پر حملہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ انہوں نے باقی لشکر کو پیش قدمی جاری رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہ جب قلعہ فتح ہو جائے تو لشکر کی پیش قدمی روک دینا۔ ایسی صورت میں اگر دشمن نے منظم ہو کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو وہ قلعے میں چند آدمیوں کو چھوڑ کر خود لشکر سے آ ملیں گے۔ اگر دشمن نے ساری قوت قلعے پر لگا دی تو باقی لشکر بھی ادھر آ جائے گا۔ ایک بوڑھے سپہ سالار نے ان کی باتوں کو سراہتے ہوئے مشورہ دیا کہ اس کے خیال میں سپہ سالار کو ذاتی طور پر لشکر کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔
وجہ یہ ہے کہ اگر انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچا تو پورے لشکر کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ مگر محمد بن قاسم کو یہ رائے پسند نہ آئی۔ اس عظیم نوجوان نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کی شکست کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنی طاقت سے زیادہ اپنے سپہ سالار کی شخصیت پر امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے۔ عزیز طالبات، یہ لائن آپ کی توجہ کی مرہون منت ہے۔ غور کریں کہ اس سبق کا نچوڑ کیا ہے کہ وہ جو ایک 17 سالہ نوجوان ہے وہ ایک قادسیہ کی جنگ کا حوالہ دیتا ہے، ایسی جنگ جو کہ صرف اور صرف اپنے سپہ سالار کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی تھی۔ وہ سپہ سالار کو دیکھ رہی تھی، وہ سپہ سالار کی ہمت اور طاقت کو دیکھ رہی تھی۔ قادسیہ کی جنگ جو کہ ایرانیوں اور عرب کے مسلمانوں کے درمیان کوفہ سے 10 میل مغرب کی جانب ایک جنگ کا میدان ہے، جس میں ایک طرف حضرت سعد بن ابی وقاص سپہ سالار لشکر تھے اور دوسری جانب ایران کے مشہور سپہ سالار رستم تھے۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے محمد بن قاسم نے کہا کہ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کی شکست کی بڑی وجہ کہ وہ اپنی طاقت سے زیادہ اپنے سپہ سالار رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے۔ جب وہ مارا گیا تو ایرانی فوج بھی بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار ہونے کے سبب میدان سے باہر بیٹھے لشکر کو ہدایت دیتے رہے۔ اس طرح انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن کو مار بھگایا۔ ایسا اس لیے ہوا عزیز طالبات کہ مسلمان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں، نہ کہ سپہ سالار کی سربلندی کے لیے، نہ کہ سپہ سالار کے لیے۔ محمد بن قاسم نے مزید کہا، وہ رستم کی بجائے ایک ایسا انسان بننا پسند کرے گا جنہوں نے جامِ شہادت نوش کر کے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ اگر قلعہ فتح کرنا زیادہ اہم نہ ہوتا تو وہ اپنی جگہ کسی دوسرے سپہ سالار کو یہ مہم سونپتے، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ یہ مہم وہ خود سر کریں۔ وہ اپنی عدم موجودگی میں محمد بن ہارون کو سپہ سالار اور زبیر کو اس کا نائب بنا کر خود قلعہ فتح کرنے چلے گئے۔ اس قلعہ کو فتح کرنے کے سلسلے میں پہلی فتح ثابت ہوئی، جس نے آگے چل کر مسلمان فوج کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے۔ امید کرتی ہوں کہ طالبات کو بڑے اچھے سے سمجھ آیا ہوگا کہ پہلی فتح نسیم حجازی نے کس پیرائے میں لکھا اور پہلی فتح کے سپہ سالار محمد بن قاسم نے کس حکمت عملی کے تحت اس قلعہ کو فتح کیا، جو کہ آگے جا کر مسلمانوں کی مزید کامیابیوں کا سبب بنی۔ امید کرتی ہوں کہ طالبات کو بڑے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ عزیز طالبات، آپ نے اس کا مرکزی خیال نوٹ کرنا ہے۔